مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں، جو کہ مین کراچی سٹی سے بہت دور ہے۔ جی ہاں، آپ اور مدنی چینل کی ٹیم اس وقت شاہ لطیف ٹاؤن میں موجود ہے اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں۔ آئیے ان سے حال احوال بھی پوچھتے ہیں اور سلام دعا بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اور مدنی چینل کا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو ہے ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، اس مسجد کا نام کیا ہے اور یہ امامت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بلاتے ہیں، ان سے ان کا نام بھی پوچھتے ہیں، کس مسجد میں امامت کرتے ہیں اور آج کون سی سورت کی تلاوت یا کون سی آیت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا امام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے سب سے پہلے اپنا نام بھی بتائیے۔ میرا نام غلام محمد ہے۔ ماشاءاللہ، غلام محمد بھائی کس مسجد میں امامت کرتے ہیں آپ؟ یہاں قریب ہے جامعہ مسجد فیضان بخاری۔ فیضان بخاری مسجد کا نام ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہاں روک کر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں ابھی آ رہا تھا یہاں پہ، جس روڈ سے میں انٹر ہوا ادھر آنے کے لیے، تو اس روڈ کا نام بھی فیضان بخاری تھا اور گوگل میپ پہ جب میں اس کو فائنڈ کر رہا تھا تو وہ فیضان بخاری آ رہا تھا۔ تو یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ فیضان ہے۔ تو حضور کچھ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آج مدنی چینل کی ٹیم آپ کے علاقے میں آئی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں مدنی چینل کی ٹیم کا، مدنی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل پر آنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ عز و جل اہل علاقہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین کوشش یہی ہوتی ہے، مدنی چینل تو الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، لیکن مدنی چینل کی ٹیم آپ کے علاقے تک آئے اور آپ بھی اس میں حصہ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ویسے ہی کار ثواب ہے۔ تو کون سی سورت آج تلاوت؟ انشاءاللہ عز و جل سورۃ اللہب تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اپنے گھروں میں روزانہ آپ نے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید تو ہوتا ہے لیکن پڑھنے کی سعادت نہیں ملتی۔ آپ سوچئے آپ کے گھر میں قرآن مجید ہے، کیا آپ پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے، مدنی چینل آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور تلاوت قرآن مجید پڑھتے رہیے۔ ماشاءاللہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آگے اور آج ہم نے سننی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی
ہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے امام صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے سلسلے میں پروگرام میں شامل رہیے گا. اب میں بلانا چاہوں گا یہاں کے نعت خواں کو اور ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں. جی حضور تشریف لائیے, ماشاءاللہ, مرحبا. تو بہت شکریہ امام صاحب, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ بہتر ہے جی. آپ بھی بتائیں کیسا لگ رہا ہے آج یہاں پر آپ مدنی چینل کی بہت ٹیم؟ اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, دل باغ باغ ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں بھی مدنی چینل کے لوگ آئے. اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ خوشی دیکھ سکتے ہیں ان کے چہروں پر. یقیناً یہ میں خوشی دیکھ کر یقین کر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھتے تو سب ہیں. آج مدنی چینل کی ٹیم جب ان کے علاقے میں آئی تو ماشاءاللہ سب خوشی سے نڈھال ہو گئے یہ کہہ لیں. تو آج کون سی آپ ہمیں نعت مقبول سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعلیٰ حضرت کی نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلے درود شریف سے میں آغاز کروں گا نعت شریف کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ گئے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ گئے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی,
سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. چلے آئیے اگلے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ آپ کے ساتھ ذرا کرتے ہیں. میں کہوں گا سب سے اولا والا، آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی. کیا کہنا ہے؟ ایسے نہیں، زور سے. کیا کہنا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کون زیادہ زور سے بولتا ہے. یا آپ مائک لیں. یہاں والوں سے شروع کرتے ہیں. سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، اپنے مولا کا پیارا. اب دونوں مل کے بولیں گے، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. ماشاءاللہ بڑے پرجوش ہیں، اور یقین کریں کہ جب ایسے علاقے میں آتے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ محبت ملے تو پھر دوبارہ آنے کا دل بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں اب اپنا تیسرا سیگمنٹ جو کہ ہے مقابلہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے مختصر مقابلے کا. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ مختصر مقابلہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، مختصر مقابلے میں ان سے سوالات ہوں گے. جو صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ عز و جل بڑے پیارے پیارے رسائل ہمارے پاس ہیں، وہ ان کو تحفے میں دیے جائیں گے. تو آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل. چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. آج کچھ نیا کرنے کا میرا ذہن ہے. سب سے پہلے یہ رسالہ قبلہ کو دیجیے، ہمارے امام صاحب کو. ٹھیک ہے، اور یہ رسالہ وہ آخر میں جو اسلامی میں بیٹھے ان کو دے دیں، اور یہ رسالہ آپ رکھ لیجئے. اب آپ سب نے رسالے کا کرنا کیا ہے؟ ابھی فی الحال آپ تین سے ہم یہ سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اب سب سے پہلے جو کتاب ہے سارے گھر والے نیک کیسے بنے، یہ کس کے پاس کتاب ہے؟ سارے گھر والے نیک کیسے بنے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کتاب ہے. اس میں ایک ہیڈنگ ہے کہ آپ کو میری عمر لگ جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو میری عمر لگ جائے. یہ کہنا کیسا ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ اس کتاب میں، اس رسالے میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کو اس رسالے میں سے ڈھونڈنا ہے جلدی سے کہ یہ ہیڈنگ بڑی سی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا ہے. صفحہ نمبر بتانا ہے کہ کون سے صفحے پر لکھا ہوا ہے. وقت شروع ہو چکا ہے، جلدی کیجیے. مل گیا؟ آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا؟ آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا. سوال: آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا. جواب: کسی کو کہنا کہ آپ کو میری عمر لگ جائے اس میں حرج نہیں، کیونکہ اس سے عقیدت و محبت کا اظہار اور لمبی عمر کی دعا دینا مقصود ہوتا ہے. البتہ اس کے بجائے یوں کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بالکل صحیح کا. اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر حضرت 15. جی ہاں، صفحہ نمبر 15 ہے. آپ کو میری عمر لگ جائے کہنا کیسا ہے، یہ سوال تھا. اور جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، کہنا یہ چاہیے کہ اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. تو ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، آپ نے تو وقت میں ڈھونڈ لیا. چلے اب دوسرے اسلامی بھائی کی باری. اب رسالہ کون سا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا. چلے اب رسالہ ہے دعوتوں کے بارے میں سوال جواب. آپ سے یہ سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولیمے کس طرح کیے تھے؟ بہت سارے لوگ آج ولیمہ کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولیمے کس طرح کیے تھے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، اور 40 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. صفحہ نمبر بھی بتانا ہے آپ نے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولیمے کس طرح سے کیے تھے؟ جلدی کیجیے، آپ کا وقت ختم ہونے والا۔ مل گیا صفحہ نمبر 2۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے کس طرح کیے؟ جواب: اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں لوگوں کو پیٹ بھر کر روٹیاں اور گوشت کھلایا تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں لوگوں کو پیٹ بھر کر روٹیاں اور گوشت کھلایا تھا۔ تو ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، دونوں نے صحیح جواب دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ امام صاحب یہ بتائیے، آپ نے یہ شعر تو بہت دفعہ سنا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یہ شعر کس صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس 40 سیکنڈ کا وقت ہوگا، وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے، صفحہ نمبر بھی بتانا ہے آپ نے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 21 پر ہے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ تو ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، صحیح جوابات آ رہے ہیں، کوئی پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے۔ چلے اب جو باقی اسلامی بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ کون جواب دے گا؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ چلے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ان کو مائک دیں حضور۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا۔ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں اور بھی کچھ سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کون بتائے گا؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ ان کو مائک دیں، یہ بتائیں گے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، ان کو مائک دیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت بازو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹکنوں سمیت پاؤں دھونا۔ جی ہاں، ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا ہے۔ ان کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے ایک اور رسالہ آ گیا ہے جناب۔ چلیں یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تمام لوگوں کے سامنے اس شخص کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ وہ کون شخص ہوگا جس کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا؟ اے کافر، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے خسارہ پانے والے۔ ریاکار۔ ان بابا جی کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دے بابا جی کو ماشاءاللہ رسالہ دیں۔ چلیں اب یہ بتائیے، ایک اور سوال کرتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے۔ یہ بتائیے وضو کے لیے مسواک کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 واجب ہے، نمبر 2 فرض ہے، نمبر 3 سنت ہے۔ سنت ہے۔ جی ہاں، وضو کے لیے مسواک کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سب صحیح جوابات دے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن جھوٹے کو کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ کتے کی شکل۔ جی ہاں، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہم سب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی صحیح جواب دیا تھا، آپ بھی تحفہ لے لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختصر مقابلے کا ہمارے اختتام ہوا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی، مختصر مقابلہ بھی ہوا، اس کے بعد سبق آموز واقعے سے بھی ہم نے بہت پیارا لیسن حاصل کیا۔ یہ نہ کیجیے گا بھی آپ کو دکھایا، اور ہاں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے
اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اسی امید کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل اور ہمارے پروگرام کا نام ہے آپ اور مدنی چینل. تو بچوں نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا پہلے ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ مزہ نہیں آیا, ذرا مل کے بولیں کہ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ دیکھتے رہیے مدنی چینل اور آپ کا اپنا پروگرام آپ اور مدنی چینل. تو غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, اور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے انداز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی